اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7ویں اردو سبجیکٹ ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، پیج نمبر 54۔ پہلے آپ اپنی کتاب کی نظر رکھو، میں پڑھوں گا۔ اس طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شوبیا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شوبیا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، یہ ایک کتے کی یاد میں جو یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا تھا جس کا نام حاجی تھا، جو جاپان کا کتا تھا اور جو حاجی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک پروفیسر جس کا نام ڈاکٹر برو تھا، اس کے دونوں کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا کہ جو حاجی تھا یہ صبح سویرے اپنے اس مالک ڈاکٹر برو کے ساتھ اسٹیشن تک جاتا اور وہاں سے ڈاکٹر برو ریل میں جا کے اپنی ڈیوٹی جاتا تھا، اور حاجی شام تک اس کا انتظار وہیں اسٹیشن پر کرتا، اور جب شام کو ڈاکٹر برو واپس آتا تھا تو اپنے ساتھ کتے کو گھر لاتا تھا۔ اور ہوا کیا کہ ایک دن جب ڈاکٹر برو وہاں پہ بیمار ہوا، ڈاکٹر ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی، وہاں پہ وہ انتقال کر گیا، وہاں پہ اس کی موت واقع ہوئی۔ تو چونکہ حاجی کو نہیں پتا تھا، اس لیے حاجی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ برابر 7 سال تک بلا ناگہ ہو گیا، ایک دن بھی اس نے ضائع نہیں کیا بلا ناگہ۔ یہ برابر 7 سال تک، یعنی بلا ناگہ ہم کہیں گے روزانہ مسلسل بلا ناگہ 7 سال تک ڈیلی روزانہ اسٹیشن جاتا اور شام تک وہاں انتظار کرتا اپنے مالک کا۔ جب شام کی آخری گاڑی آتی تھی، جب وہ اس کا مالک ڈاکٹر برو نہیں آتا تھا تو پھر وہ گھر آتا تھا، لیکن صبح سویرے پھر جاتا تھا۔ یہ کام برابر 7 سال تک جاری رہا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے حاجی کی شہرت جو ہے، حاجی مشہور ہونے لگا، بڑھتی گئی۔ اور ایک دن کیا ہوا، وہاں کا ایک اخبار کا ایک رپورٹر تھا، ایک نمائندہ تھا، جس نے حاجی کے بارے میں پوری ڈیٹیل، پوری معلومات جمع کی اور اپنے اخبار میں ایک مفصل ہو گیا تفصیل والا پورا مضمون لکھا، اور اس مضمون کی سرخی اس نے اپنے اس اخبار میں لکھی۔ اس کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار، یہ تھی سرخی اس کی۔ تو کیا ہوا، جو ہی یہ مضمون چھپ گیا اس اخبار میں، تو حاجی کا نام جو ہے وہ جاپان کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اور اس سے کیا ہوا،
روز سینکڑوں جاپانی اس اسٹیشن پر آ جاتے تھے اور حاجی کو دیکھنے کے لیے اب لوگوں کو قطاروں میں رہنا پڑتا تھا. یہاں پہ اس نے لکھا ہے تانتا بندہ رہنا. تانتا بند رہتا تھا, ہو گیا وہاں پہ لائن میں اب لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا حاجی کو دیکھنے کے لیے. لیکن چونکہ حاجی ان باتوں سے بے خبر تھا, وہ صرف اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا تھا. اور اس طرح سے یہ جو حاجی ہے سارے جاپان میں اس کا نام مشہور ہو گیا. 1933 میں جاپان کا ایک مشہور فنکار ہے جس نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے اس حاجی کا مجسمہ ہو گیا تصویر جو اس پتھر پہ بنائی جاتی ہے. تو اس نے وہ حاجی کا ہی مجسمہ تیار کیا اور یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع شروع کر دیا اور اس مجسمے کو وہاں پہ لگوا دیا اسی شیبیا اسٹیشن پر. اور 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی, عام لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس دن ہوا. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے. کل ہم اس کا اور ایک ابھی کچھ لائنز ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.